اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، سورۃ البقرہ کی شروع کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، وہی ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام لوگوں پر جو صحیح دین پر چلتے ہوں۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ قرآن کا سب سے پہلا حکم ہے جو بندوں کو مل رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، عام حکم، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے جو لوگ تھے ان کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن میں بہت ساری آیتیں، سورۃ محمد آیت نمبر 19، جس میں اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم سمجھ لو، جان لو کہ اللہ اکیلا ہے، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آج کے اس جمعے کے خطبے میں میں نے جو چیز آپ کو بتانی چاہی کہ وہ یہ کہ جو چیز آپ کی اور میری زندگی سے اس کی سب سے قیمتی چیز ہے، متاع عزیز ہے، وہ توحید ہے۔ کلمۃ التقوی العروۃ الوثقی، اللہ تعالیٰ نے کئی ناموں سے اس توحید کو موسوم کیا ہے۔ آدمی اسلام میں آتا بھی ہے تو اسی توحید کا کلمہ بول کر آتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تب بھی اس کے زبان پر وہ کلمہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جنت میں جانے کے وہ قابل بن جاتا ہے۔ جس کے آخری کلمات اس کے زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتے ہوں وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص کر میرا یہ دعویٰ ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح دین پر چلنے والے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم کو اندازہ کر لینا چاہیے، ایک مرتبہ سمجھ لینا چاہیے، کیا ہم کو توحید اور اس کی قسمیں ہم جانتے ہیں؟ کفر اور اس کی قسمیں ہم جانتے ہیں کہ کفر کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے، توحید کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے، نفاق
اور اس کی قسمیں ہم جانتے ہیں کہ نفاق کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک شخص وضو بنا کر مسجد میں داخل ہوتا ہے، اگر وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز اس سے ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک آدمی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ایک بار وہ کافر ہو جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں مسلمان رہا، میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ اس سے کوئی ایسا کام ہوا جس نے اس کی اسلام کو پارا پارا کر دیا. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں کہتے ہیں کہ انسان پر جو کچھ انسان سیکھتا ہے اسلام کی، دین کی، عقیدے کی باتیں، وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہیں. ایک واجب عینی ہے، ایک واجب کفائی ہے. واجب عینی کا مطلب ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے، آپ کو سیکھنا ہے. جیسے آپ نماز کے شروط کتنے ہیں، نماز کہاں پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، وضو کب باقی رہتا ہے، وضو کب ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے مستحبات کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، غسل میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے، یہ تو بیسک ہے، اسے تو آپ کو سیکھنا ہی ہے. اسی طرح توحید کا معاملہ بھی ہے. توحید میں جو کچھ بیسک بنیادی باتیں ہیں اسے تو آپ کو سیکھنی ہیں. ایمان کی قسمیں، کفر کی قسمیں، توحید کی قسمیں، کن کن چیزوں سے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے اور پھر کبھی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. علماء نے کتابیں لکھی. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب لکھی نواقض الاسلام العشرہ، یعنی 10 باتیں ایسی ہیں جس کو آدمی کر لیتا ہے تو مسلمان باقی نہیں رہتا، اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے. انجانے طور سے چیزیں ہمارے اندر داخل ہوتی ہیں. اب ایک آدمی سوال کرتا ہے، ارے ہم دادا پردادا سے پکے ہیں، الگ الگ ناموں سے موسوم کرتا ہے، ہم غلط کام کرتے ہیں، بدعتی ہیں، ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہم خاندان سے خاندان چلے آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن، بتوں کو جنہوں نے توڑا، توحید کی آبیاری کی، گھر والوں سے دشمنی مول لی، بادشاہ وقت سے دشمنی مول لی، گاؤں سے نکال دیے گئے، ایسے ابراہیم علیہ السلام سورۃ ابراہیم آیت نمبر 60 یعنی وہ آیت میں دیکھیے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے میرے بچوں کو بتوں کی پرستش سے بچا لے. یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. خدارا آپ کے دل میں، میرے دل میں ہرگز یہ خیال نہ ہو مجھے سیکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے توحید، ایمان، اسلام کی جو بنیادی یہ جاننے کی مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس بہت کام ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور انبیاء نے کہا اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انبیاء کو یہ ڈر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا. اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ عائشہ میں کیوں نہ ڈروں، انسان کا دل تو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جدھر چاہے گھماتے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص زندگی کی جو متاع عزیز ہے وہ علم ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. ہمارے اندر جو جمود ہے، ہمارے اندر جو بگاڑ ہے، عقیدے کا بگاڑ، بہت ساری بگاڑ ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. ہم جب تک ہم پختہ نہ ہو جائیں لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے زیادہ توجہ اس پر دلائی ہے، اسی لیے سارے انبیاء کی دعوت توحید رہی ہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام اتنی لمبی زندگی زندہ رہے اور توحید کی طرف بلاتے رہے. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سارے انبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی ساری زندگی لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے. جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا،
دیکھیے باپ نبی ہیں، بیٹے کی حالت کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو وَلَا فَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ مت ہو جا۔ کس باپ کو احساس ہے کہ بیٹا کافروں کی تہذیب اختیار کر رہا ہے، کافروں کے ساتھ جا رہا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات بڑے تعجب کی، وہ کہتے ہیں کہ سلف کا یہ عمل تھا، کبھی وہ ذمیوں کے پاس سے جاتے تو اپنا چہرہ نیچے کر لیتے تھے کہ کہیں وہ ایسے شخص کو نہ دیکھے جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ المستعان۔ اسی لیے نبی نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ ام سلیم الرمیسہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں، چھوٹے سے بچے انس بن مالک ہیں، کہہ رہے یا بنی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ۔ شوہر مسلمان نہیں ہوئے، کہہ رہے ہیں کہ دیکھ تو میرے بچے کو مت بگاڑ، لیکن ام سلیم کہہ رہی کہ نہیں میں تمہارے بچے کو بگاڑتی نہیں ہوں۔ عورتوں کی بھی حالت تھی، ہم اپنے عورتوں کو بھی توحید پرست بنائیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں فاطمہ بنت محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بیٹی ہیں، داعیہ عالمہ، اور جنہوں نے دعوت کی، اور وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب درعیہ میں وہاں کے فطروں میں ان کو باہر کیا گیا اور ہجرت کرنے لگے اور عمان کے قریب پہنچے تو ایک ایسی بستی سے پہنچے جہاں لوگ بت پر نذرانے پیش کرتے تھے۔ بستی والوں نے کہا کہ جب تک تم ہمارے بت پر نذرانہ پیش نہیں کرو گے یہاں سے جا نہیں سکو گے۔ تو ان کا جو قائد تھا، نوکر تھا، اس نے کہا کہ ہم مٹی بھی تمہارے بت کے سامنے پیش نہیں کریں گے۔ تو فاطمہ بنت محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ مٹی کو بھی ہم تمہارے بت کے سامنے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمہارے بت کو دینے کے لیے مٹی ہے۔ تو فاطمہ بنت محمد بن عبد الوہاب اس خاتون نے کہا کہ مٹی کو بھی ہم تمہارے بت کے سامنے پیش نہیں کریں گے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اب ضرورت ہے کہ توحید خود ہم سیکھیں۔ توحید جب آ جاتی ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا خود بخود سدھر جاتی ہے، دنیا اچھی ہو جاتی ہے جب آخرت اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جس درخت کے نیچے بیعت کی تھی، دوسرے سال جب ہم گئے تو اللہ نے اس درخت کو ہمارے ذہن سے نکال دیا۔ ڈھونڈنے کے باوجود بھی ہم کو پتا نہیں چلا کہ کس جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ اس کے بعد بھی جب لوگوں نے کسی درخت کے نیچے جا کر نماز پڑھنا شروع کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا، بولا کہ یہ درخت ہی باقی نہ رہے کہ لوگ وہاں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، اس سے تبرک حاصل کریں گے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ ہمارے سلف کا عمل تھا، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ ہم وہ دل کہاں سے لائیں، ویسے افراد کہاں سے لائیں؟ ہم سرے راہ گزرتے ہیں، ان گنت درخت دیکھتے ہیں، جھاڑ دیکھتے ہیں جہاں لوگ پوجا پرستش کر رہے ہیں، جہاں عجیب قسم کی واہیات قسم کا شرک کی آلودگیاں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا دل کیوں افسوس نہیں کرتا؟ کاش میں خود عقیدے میں مضبوط ہو جاؤں، اس قوم کو سمجھاؤں جو شرک کر رہی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لاؤں، اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی طرف لاؤں۔ یہی کام تو انبیاء نے کیا ہے۔ اگر آج کوئی توحید سیکھنے، عقیدے کو پختہ کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کے سچے دین کو سیکھنے میں سستی برتتا ہے، اللہ کے رسولوں کی دعوت کو وہ کم نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ سارے انبیاء کی دعوت توحید ہی تو تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سارے انبیاء کی دعوت ہی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں سورۃ مریم آیت نمبر 65 جس میں اللہ نے کہا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ یہ ایسی آیت ہے سورۃ مریم آیت نمبر 65 جس میں اللہ نے توحید کی تینوں قسمیں ذکر کی ہیں۔ توحید ربوبیت بھی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبد، توحید الوہیت بھی ہے، توحید الاسماء والصفات بھی ہے، هل تعلم له سمیہ۔ اللہ اکبر۔ اب کس کو بتائیں؟
ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کیا آپ جانتے ہیں کہ الولا والبرا کیا ہے، نواقض اسلام کیا ہے، شرک کی کتنے قسمیں ہیں، کتنے بچے ہمارے بتا سکیں گے، کتنے بزرگ بتا سکیں گے؟ اگر یہ چیز کو ہم نہیں جانتے ہیں تو یہ واجب عینی ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ انسان کے لیے کتنا علم حاصل کرنا ہے۔ آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ آپ ایسی باتیں بول رہے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ وہ سیکھے یہ توحید کی کتنے قسمیں ہیں، یہ اس کی کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس کی تفصیل علم علماء کے لیے نہیں، یہ تو عام آدمی کے لیے یہ واجب عینی ہے۔ آپ کو سیکھنا ہی ہے۔ قبر میں جائیں گے تو یہ تو سوالات ہوں گے، من ربک وما دینک ومن نبیک۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تو اس کو تو میں نہیں جانتا، کہا کہ تو آپ کو تو سیکھنا ہی ہے، یہ واجب عینی ہے، ہر شخص پر واجب ہے۔ واجب کفائی وہ الگ علم ہے، اس سے بھی تفصیل کا علم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انبیاء نے اپنے بیٹوں سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کر۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں نے ایران فتح کیا، ایران فتح کیا۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا گیا ایران جب فتح کیا گیا تو وہاں ایک درخت، مطلب ایک چارپائی تھی، سریر جسے کہتے ہیں، بیڈ تھا، اس پر ایک میت ہوتی تھی، اور وہاں کے لوگ جب بارش نہیں ہوتی تو اس کو اٹھا کے گھومتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس سے بارش ہوتی تھی، اور مشہور تھا کہ وہ دانیال کی قبر ہے۔ وہ نیک آدمی تھے یا نبی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتوں رات حکم دیا کہ 13 قبریں کھودی جائیں اور کسی قبر میں ان کو دفن کر دیا گیا، تاکہ لوگ شرک کا دروازہ نہ کھولیں، لوگوں میں شرک نہ پھیلے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کس قبر میں وہ دفن ہوئے ہیں۔ سلف کا یہ عمل تھا، وہ سوچتے تھے کہ توحید، لوگ موحد بن جائیں، توحید پرست بن جائیں، اسی کے لیے یہ ساری قد و کاوشیں کی گئی، جیسے سلف کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی یہ دعوت توحید ہے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں توحید کو کتنی اچھی طرح جانتا ہوں۔ توحید، کہا کہ توحید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وہب ابن منبہ سے کہا گیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر شخص جو کلمہ کہتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ اسے بھی کہا گیا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ وہب ابن منبہ کے سامنے بات کہی گئی، انہوں نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، لیکن جیسے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے، کی ہے، لیکن ہر کی کے دندانے ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں۔ اگر دانت والی چابی لاؤ گے تو جنت کھلے گی، اگر خالی چابی لاؤ گے تو جنت نہیں کھلے گی۔ یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ، بالکل کلمۃ التقوی، کلمۃ الاخلاص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے پر بہت لوگوں کو توجہ دلائی، اور اس کلمے اور عقیدے کی اہمیت وہ صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم تمام لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اسی کلمے، اسی توحید کی حفاظت کے لیے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مکے کی سنگلاخ وادیوں میں اپنی جان دے دی، شہادت کا رتبہ پا لیا۔ اور اسی کلمے اور اسی عقیدے کی حفاظت میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مکی کی وہ اذیتیں برداشت کی، مکے کی تکلیفیں برداشت کی، خباب بن ارت نے مکی کی تکلیفیں برداشت کی، اور کتنے صحابہ تھے جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے۔ اسی عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، واقعی ہمارا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر چلتے ہیں۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا توحید کل القرآن ولب الایمان، توحید سارا قرآن تو توحید ہی ہے، ایمان کا مغز ہے توحید۔
اور آدمی جب موحد نہیں ہوگا، صرف زبان سے دعویٰ کرے گا، تو اس کا اسلام اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ زبان سے کہنے والے بہت سارے ہیں، صرف زبان سے کرتا رہے، دل میں نہ رہے، عمل میں نہ رہے، تب بھی غلط ہے۔ اگر دل میں رہے، زبان سے اقرار نہ کرے، جیسے ابو طالب ہے، دل سے سمجھتے تھے کہ اسلام صحیح ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی مشکلوں کو دور بھی کرتے تھے ابو طالب، لیکن مرتے وقت انہوں نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم قل لا الہ الا اللہ، چاچا آپ لا الہ الا اللہ کر لیں، لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہت سارے منافق ہیں، جیسے مکے کے منافق لوگ تھے اور وہ عمل کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن دل سے اسلام سے ان کو محبت نہیں تھی، ان کا اسلام کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور ان کو جہنم کے تہخانے میں پہنچا دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا کلمے کا فائدہ مجھے اور آپ کو کب ہوگا؟ ہم زبان سے قرار بھی کریں اور دل میں عقیدہ بھی رکھیں، اس کے مطابق عمل بھی کریں، تب جا کر اس کلمے کا فائدہ ہوگا، ورنہ ہم صرف دعویٰ کرتے رہ جائیں گے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ، جب تک آپ کی دل میں اسلام ہو، نگاہ میں اسلام ہو، تو کچھ بھی نہیں، اس اسلام کا، اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اگر ہم کسی سے پوچھ لیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کی آپ اور ہم کیا تعریف کرتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہم میں سے کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، کئی لوگ اس سے نابلد ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں کتنے رکن ہیں، اس کے کتنے ارکان ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک اثبات ہے، ایک نفی ہے۔ لا الہ کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کا مطلب یہ ہوا کہ نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چبوترا، نہ کوئی قبر، نہ کوئی ولی، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے جو سچا معبود ہے۔ ساری عبادتیں اس کے لیے ہیں، وہ اکیلا مستحق ہے، اس کی عبادتوں جو کچھ بھی آپ کریں اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنے نام ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کی جتنے نام ہیں سب کے سب اچھے ہیں، اس سے تم دعا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے نام میں جو لوگ کجروی اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی کیا صفات ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، قرآن نے کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہوتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتے ہیں، ہاں بندوں سے محبت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، سوائے اشاعرہ کے۔ اشاعرہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ہم سب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صفات میں کامل ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں۔ سارے انبیاء جو آئے ہیں اسی لیے آئے ہیں، توحید الوہیت کی آبیاری کرنے کے لیے، کہ ساری عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہوں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آج ہم دنیا کی حالت دیکھتے ہیں، پرانے لوگوں کی زندگیاں پڑھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں اتنی کوشش کی اور صحابہ نے اتنی کوشش کی اور انہوں نے توحید کی آبیاری کی۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوری زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن آج ہم سے مطالبہ ہے، کلمے کا تقاضا ہے، جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں اس کو رائج کرنے کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں، ہم نے اس صحیح عقیدے کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے اپنی مسجدیں بنا دی۔ اگر نماز ہی پڑھنی تھی تو بغل میں مسجد ہے، وہاں نماز ہم پڑھ لیتے۔ یہ مسجدیں کیوں بنائی گی؟ صرف نماز کے لیے؟ اللہ اللہ، صرف نماز کے لیے نہیں، تعلیم اور تعلم کے لیے۔ یہ آپ کے پاس امپورٹنٹ ہے کہ اس مسجد میں درس ہو، عقیدے کا درس ہو، خواتین کی مجلسیں ہوں، نماز سنت کے مطابق ہو، اسی لیے مسجدیں بنائی گی۔
یہ الگ الگ مسجدیں کیوں بنائی گئی؟ اس لیے بنائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عبادتیں بجائے لائی جائیں اور طریقے کے مطابق عبادتیں ہوں، یا اللہ کے دین کو سکھایا جائے اور دین کی تعلیم دی جائے، اسی لیے مسجدیں بنائی گئی۔ اگر شرک دیکھتے ہوئے، اسی لیے مشائخ لکھتے ہیں کہ آپ اپنے آنکھوں سے بت پرستی دیکھ رہے ہیں، قبر پرستی دیکھ رہے ہیں، شرک دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے دل میں افسوس نہیں ہوتا، آپ کے دل میں ایک شوق نہیں اٹھتا کہ کیسے میں اس بت پرستی کو روکوں، قبر پرستی کو روکوں، کیسے ان کو سمجھاؤں، تو پھر ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ وقت کا مطالبہ ہے، تقاضا ہے کہ ایک ایسا عقیدہ جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہو، اس میں کسی طرح شرک کی آلائش اور گندگیاں نہ ہوں، ویسے عقیدے کو ہم ماننے والے ہیں تو فرض بنتا ہے، کلمے کا تقاضا مجھے مجبور کرتا ہے۔ دوستو، ماں اور بہنوں، ان گنت باتیں ہیں۔ آپ اس خاتون سے پوچھئے، ابو طلحہ اس خاتون سے کہتے ہیں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خاتون کیا کہتی ہیں؟ مثلک لا ترد۔ اے ابو طلحہ، آپ اتنے شریف انسان ہیں، آپ اتنے اچھے ہیں، آپ سے شادی کا پیغام آتا ہے تو میں رد نہیں کرتی، ولکنک کافر، لیکن تم کافر ہو، میں تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے کی عورتیں تھیں جو عقیدے کی اہمیت کو سمجھتی تھی۔ آج کتنی خواتین ہیں یہ نہیں دیکھتی کہ جس سے شادی کرنا چاہتی ہیں وہ اس کا عقیدہ بھی اچھا ہے یا کہ گندے عقیدے کا مالک ہے، وہ کھاتا حلال ہے کہ حرام ہے، وہ بے نمازی ہے کہ نمازی ہے۔ کتنی خاتون، کہا کہ مستقل اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے سستی اور مستی سے نہیں، یہ بالکل وہ نہیں سمجھتا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کے آیتوں پر یقین نہیں رکھتا تو وہ کافر ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس نیک خاتون نے کہا وَلَكِنَّكَ کافر، لیکن تم کافر ہو، تم سے میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر ایک بار عقیدے پر نظر دوڑائیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ تمام جانتے نہیں ہیں، ماشاءاللہ جانتے ہیں، لیکن اگر آدمی علم سیکھتا عمل کرنے کے لیے، آدمی علم سیکھے عمل کرنے کے لیے، ہمارا عمل ہمارے علم کی عکاسی کرتا ہو، یہ بتائے کہ ہم اپنے علم اور ایمان دونوں میں پختہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے ساتھ جا رہے ہیں، ہاں نواسے کے ساتھ، چھوٹے سے بچے ہیں، کیسے وہ اپنے بچوں کو حلال کھانا سکھاتے تھے، حلال کھانا سکھاتے تھے۔ چھوٹے سے بچے ہیں، راستے میں ایک کھجور پڑا ہے، انہوں نے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، چھوٹے بچے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کخن کخن، اے تھوکو تھوکو، نہیں معلوم کہ یہ کھجور صدقے کا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، بلا کہ اسے اپنے منہ سے نکال دو، کخن کخن، یعنی بچے کو عادی بنا رہے ہیں کہ وہ حلال کھائے۔ اور یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا وہ مضبوط عقیدہ ہے جو ہم کو حلال کھانے کا عادی بنائے گا، حلال پہننے کا عادی بنائے گا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کا عادی بنائے گا۔ میرا جب عقیدہ اچھا ہو جائے گا میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں جو عقیدے میں پختہ ہوگا، عقیدے کا علم کیا ہے؟ آپ پوچھیں صاحب آپ عقیدہ کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ بلا عقیدے کا علم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پہچاننے کا ایک راستہ۔ آپ جتنا عقیدہ پڑھیں گے، توحید پڑھیں گے، ایمان پڑھیں گے، تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، عقیدہ، توحید، ایمان، اور یہ تینوں مل جاتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ اور کہا کہ تینوں چیزوں سے جب آراستہ آپ ہو جاتے ہیں تو اللہ کو آپ پہچان لیتے ہیں۔ اللہ کو آپ جتنا پہچانیں گے اللہ سے اتنا آپ ڈریں گے، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں اتنا پیدا ہوگا۔ آج ہم بے خوف کیوں ہیں؟ آج اللہ کی جہنم سے، اللہ کے عذاب سے مجھے اور آپ کو ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ پہچانا بھی تو سرسری نگاہ سے پہچانا۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اچانک آ جاتی ہے۔ المکر من امن اللہ، آپ اس مکر میں دھوکے میں نہ رہیں
کہ ہم امن میں ہیں، ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے کہ وہ سدھر جائے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ چند باتیں میرے ساتھ تھیں اور ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم اور آپ اللہ کے دین کا علم حاصل کریں۔ اشرف العلم، اللہ کی جہاں بہت سارے دین کے بہت سارے علم ہیں، سب سے اشرف، سب سے مبارک علم عقیدے کا علم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مصروف ہوں، آپ کی زندگی کے اوقات بڑے قیمتی ہوں، لیکن آپ عقیدے کا علم سیکھ لیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، میرے سامنے میری آواز سننے والے بڑے بڑے ماشاءاللہ ہنرمند اور عقل مند بڑے بڑے صاحب عقل لوگ ہیں، آپ ایک مرتبہ چیک کر لیجئے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیسک عقیدہ سیکھنے کے لیے آدمی کو کم از کم 4 سال چاہیے۔ کتنے؟ 4 سال۔ کیا 4 سال اللہ کے پہچان کا علم آپ نے لگایا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ لوگ ہیں 40 دن میں آپ عالم بن جائیں گے۔ یہاں شیخ ابن عثیمین کبار علماء سعودیہ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم آپ کو 4 سال لگانے پڑیں گے۔ میں کہتا ہوں کم از کم 4 مہینے تو لگا لیجئے، اللہ کے دین کا علم آپ کو حاصل ہو جائے اور آنے والے حالات کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ جب آپ توحید میں پختہ ہو جائیں گے، اللہ کی دین کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی ہوگی، اور یہی کام انبیاء کا کام ہے۔ انبیاء نے جو کام کیا وہ کام آپ کر رہے ہیں۔ اس شوق اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھیے کہ انبیاء نے جو توحید کا کام کیا ہے مجھے وہ کام کرنا ہے۔ اس کے لیے ہوگا کہ پہلے آپ توحید سے آراستہ ہو جائیں۔ اسی لیے سلف علماء نے کہا العامی الواحد، ایک عام آدمی توحید پرستوں میں سے 1000 مشرک عالموں کا مقابلہ کر سکے گا۔ سنا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو موحد ہے 1000 مشرک علماء کا وہ جواب دے سکے گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان ہے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے وہ آ رہا ہے، اس کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے۔ خالی ہاتھ کیا مقابلہ کریں گے؟ آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار چاہیے۔ کیسا ہتھیار؟ صحیح علم آپ کے لیے ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار سے آراستہ ہو جائیے، اس ہتھیار سے اپنے آپ کو لیس کیجئے، شیطان کا مقابلہ کیجئے، پھر جنت آپ کی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا علم حاصل کرنے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ کی دین کے خادموں میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا اشرف علم توحید سیکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم رؤوف رحیم۔